اپنے خدا باپ کو جلال دینا شروع کریں. خدا بیٹا، خدا روح القدس جو اس وقت ہمارے درمیان میں موجود ہے، آئیے اپنے خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کی شکر گزاری میں لگ جائیں، اس میں کھو جائیں. آج کے اس خوبصورت وقت کے لیے، آج کے اس خوبصورت خداوند کی حضوری کے لیے اس کی شکر گزاری کریں گے. وہ الفا اومیگا ہے، وہ ابتدا انتہا ہے، اول آخر ہے، وہ جو زمین آسمان کا خالق اور مالک ہے، جس کے بند کیے ہوئے کو کوئی کھولتا نہیں ہے، جس کے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کرتا، جو میرا اور آپ کا زور باندھ جاتا ہے، جو میری اور آپ کی کمزوریوں میں ہمیں قوت دیتا ہے. آئیے اپنے زور بخشنے والے یسوع میں کھو جائیں، اس کی شکر گزاری کریں، اس کی تمجید کریں. وہ جو کروبیوں پر تخت نشین ہے، وہ جو ہم سب کا مرچی ہے، جو وہ ہم سب کا کفارہ ہے، اپنے کفارہ دینے والے یسوع کی شکر گزاری کریں. ہیلیلویا، اس کی تمجید کریں. وہ جو ہم سب کی نجات ہے، آئیے اپنے نجات دینے والے یسوع کی شکر گزاری کریں، جس نے اپنے قیمتی خون کا ایک ایک قطرہ بہا دیا، ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے بیٹے اور بیٹیاں بنا لیا. آئیے اپنے شکر گزاری اپنے ہونٹوں سے، اپنے لبوں سے، اپنے دل، دماغ، روح، جان، جسم سے اپنے خداوند کی شکر گزاری کریں. ہیلیلویا، ہیلیلویا. خداوند کی شکر گزاری کیجیے، خداوند کی تمجید کیجیے. ہیلیلویا. وہ عظیم ہے، وہ عظیم ہے، وہ وفادار ہے، وہ رحیم غیور خدا ہے، جس نے آج ہمیں اپنی حضوری میں آنے کا موقع دیا. آئیے سب عزیز اپنے خداوند کی تعریف کریں گے. اور خدا کا روح موجود ہے، آزادی ہے، جسے بھی خدا کا پاک روح تحریک دیتا ہے وہ دعا کر سکتا ہے. ہیلیلویا. قدوس 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 خدائے پاک باپ سلامت کے شہزاد باپ تیرا شکر کرتے ہیں اس خوبصورت وقت کے لیے خداوند خدا، آج کے خوبصورت دن کے لیے خداوند خدا تیرا شکر کرتے ہیں خداوند خدا، جو تم نے اپنے چرنوں میں آنے کے لیے ہمیں یہ وقت دیا خداوند خدا. اس وقت تیرے سندر جلالی قدموں میں جھکے ہیں، جھک کر جو پاک خدا آپ کو سجدہ کرتے ہیں خداوند خدا، اور اسی طرح سجدوں کے سجدے کرتے ہیں خداوند خدا، کیونکہ آپ ہی سجدوں کے لائق ہیں، قریب تمجید اور بزرگی کے لائق ہیں خداوند خدا. میں آپ کا شکر کرتی ہوں خداوند خدا، آپ کی موجودگی کے لیے خداوند خدا تیرا شکر کرتی ہوں. آپ یہاں موجود ہیں خداوند خدا، کہ جان کو چھو لینا ہے، کہ جان کو بڑی برکت دینا خداوند خدا. ہفتہ بھر کے لیے خداوند خدا تیرا شکر کرتے، تو نے بڑی مدد رہنمائی کی خداوند خدا، اور آج اپنے چرنوں میں آنے کا یہ خوبصورت فضل بخشا خداوند خدا. تیرا شکر کرتے ہیں خداوند خدا، تیرا شکر کرتے ہیں تیری پاک حضوری کے لیے خداوند خدا، تیری پاک معموری کے لیے یہوہ پاک خدا، تیرے پاک روح القدس کے لیے ہمارے درمیان موجود ہے خداوند خدا. پاک میں آپ کو اپنی زندگی میں ویلکم کہتی ہوں، خوش آمدید کہتی ہوں خداوند خدا. میری زندگی میں، میری زندگی آپ کے لیے، آپ کے جلال کے لیے خداوند خدا. تیرا شکر کرتی ہوں جلال کے بادشاہ، تیرا شکر کرتے ہیں آپ جو خداوند خدا جلال کے بادشاہ ہیں، جلال کے بادشاہ. تیرا شکر کرتی ہوں، بڑی مدد کرنا، رہنمائی کرنا، سارا وقت کو تیرے مقدس ہاتھوں میں دے دیتے ہیں خدا. سارے وقت میں ہمارا گانا بجانا جو ہو پاک خدا سب تیری مرضی کے مطابق ہو خدا. ہمارے ہونٹوں کا ذمہ لینا، زبان کا ذمہ لینا خداوند خدا. جو بھی پرستش کریں خداوند خدا، وہ ساری تیرے لیے یہ ہو پاک خدا. پرستش یہ ہو پاک خدا بخور کی مانتا کے حضور پہنچے، اور آپ اس کو سن لینا، قبول کرنا مانگتی ہوں اسی کے نام میں. آمین. ہیلیلویا. کلام خدا میں لکھا ہے کہ خدا اسرائیل کی حمد و ثنا پر تخت نشین ہوتا ہے. آئیے اس کے تخت کے سامنے جھکے ہوئے زبور 9 مل کے گائیں گے. قائم یہوہ یا رب، قائم ہے تخت تیرا. Yeah.
آئیے اس کے تخت کے سامنے جھکے ہوئے اس کی شکر گزاری میں اور آگے بڑھیں گے. دعا میں بڑا اثر ہے. لکھا ہے کہ راست باز کی دعا کے وسیلہ سے شہر سرفرازی پاتا ہے. آئیے ہم اس کے برگزیدے ہوتے ہوئے، اس کے مقدسین میں شامل ہوتے ہوئے اپنی خوبصورت آوازوں کے وسیلہ سے اپنے یسوع کی شکر گزاری کریں. میں باجی فرا عظیم سے گزارش کروں گا کہ وہ دعا میں پوری جماعت کی رہنمائی کریں. ہاللویا ہاللویا. خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس، میں آپ کی شکر گزاری کرتی ہوں. خدا بڑی آج بڑی ساری ساتھ آپ کے گھر میں قدم رکھتے ہوئے آپ کی ابھی آپ کو سجدہ کرتے پیش کرتی ہوں. خدا آپ ہمارے گھر کی قربانی قبول کر دیجیے گا. خدا میں آپ کی شکر گزاری کرتی ہوں. آپ کی جتنی جانے خدا آپ کی نام برآمد کر دینا، ایک ایک کو چھونا، ایک ایک کے ساتھ ہونا. خدا اپنے آپ کو پیچھے کرتی ہوں، آپ کو آگے کرتی ہوں. خدا اپنے آپ کو آپ کے پاک میں چھپاتی ہوں. خدا آپ ہماری مدد کیجیے گا، رہنمائی کیجیے گا. خدا بولنے میں ہماری مدد کیجیے گا. خدا ہماری زبان کا ذمہ لیجیے گا. خدا آپ سب کچھ کرنے کی قدرت اختیار رکھتے ہیں. میں آپ کی شکر گزاری کرتی ہوں. خدا آپ کے بیٹے کی خدا آپ نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ ہمارے لیے نجات کا بندوبست کرے. خدا آپ کے بیٹے نے ہمارے لیے اپنی جان دے دی، ہمارے لیے قربان کر دیا. خدا ہمارے لیے لان تان برداشت دی، ہمارے لیے دکھ سہے، اور ہمارے لیے صلیب پر چڑھ گیا. مر گیا، دفن ہوا. کسی دن ہم دونوں سے جی اٹھا، باپ کے دین ہاتھ پہ جا کر اور پھر آئے گا تو ہمیں اپنے ساتھ لے گا. خدا ہمیں ابھی سے تیاری بخشتا کہ ہم اپنے آپ کو ہر وقت تیار رکھیں، ہر وقت خدا آپ کے آنے کا انتظار کریں. یہ نہ ہو کہ ہم سست والے ایمان بنے رہیں، بلکہ خدا ہم جست والے ایمان بنے اور اپنے آپ کو تیار رکھیں. خدا آپ کے آنے کا انتظار کریں. خدا یہاں پر ہم مسافر ہیں، ہمارا وطن آسمان پر ہے. خدا ہم یہاں پر عارضی طور پر ہیں. خدا ہم آپ کے ساتھ جانے کے لیے ہر وقت تیار رہیں. خدا ہماری مدد کیجیے گا، رہنمائی کیجیے گا. خدا ایک بار پھر اپنے آپ کو جتنی بہنیں یہاں پر موجود ہیں، چھوٹے بچے ہیں، ہم سب کو آپ کی پناہ میں دے دیتے ہیں. خدا گرمی کی شدت کے لیے دعا کرتے ہیں. خدا کے موسم کو صحیح کر دینا. خدا جبکہ ہم آپ کے گھر میں خدا ٹھنڈی جگہ پر بیٹھے ہیں، خدا آپ کے نام کو عزت اور قرار دیتے ہیں. خدا ہم آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں. خدا اس بات کے لیے خدا آج کا کلام ہماری زندگیوں میں پھلدار ثابت ہو. آج کا کلام کے وسیلہ سے ہم سب بڑی برکت پائیں. آج کے کلام کے وسیلہ سے خدا ہمارے
सारी मुश्किलों को, सारी परेशानियों को दूर कर देना, सारी खुदा आंसुओं को, मुरादों को पूरा कर देना। खुदा आप सब कुछ करने की मुझे तैयार रखते हैं। मैं आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ, आपके खादम के लिए शुक्रगुजारी करती हूँ जिसको आपने तंदुरुस्ती और सलामती बख्शी, और सलामती से खुदा को हमारे दरमियान में मौजूद है। खुदा बाकी जो कमजोरी है खुदा यीशु के नाम से दूर कर देना। खुदा आपने अपने बंदा को उठा खड़ा किया। खुदा आपने आपके कलाम में लिखा सादक 7 बार भी गिरे तो खुदा उठा खड़ा शरीर गिरता तो गिरा ही रहता है। खुदा मैं आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ, आपकी तारीफ करती हूँ। खुदा भाई के लिए दुआ करती हूँ खुदा जिसको आपने बड़ी बरकत दी है, और ज़्यादा कसरत से इस्तेमाल करना खुदा, और ज़्यादा बरकतों से माला माल करना खुदा। आज के कलाम की वसीला सब बरकत मांगती हूँ आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम। आमीन, हालेलुया। जब सदरक मिस्र और अब्दुल-नजूब आग की भट्टी में थे तो साथ कौन था? यीशु मसीह था। जब दानियल जिंदा शेरों की मान में डाला गया तो साथ कौन था? हमारा यीशु। और जब पलूस सलास आधी रात को कैद खाना में थे तो साथ कौन था? यीशु। क्योंकि उसने वादा किया है कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ। तो फिर जब वो हमारे साथ है तो कलाम में लिखा है कि ईमान दिल से लाया जाता है और उसका इकरार ज़बान से होता है। तो आइए हम अपने होंठों से इकरार करें, यीशु मेरे नाल नाल रहंदा है, डरी ना हो मनु तक बस कहंदा है। Amen.
उसने कहा खा मौत के साया के वादी से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा। वजह यह है कि हमारा खुदावंद जो जमीन आसमान का खालिक मालिक है हमारे साथ है। आइए एक बार फिर अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को अपने खुदावंद की हाज़ुरी में झुकाएंगे और दुआ करेंगे। मैं बाजी फरजाना परवेज से गुजारिश करूंगा कि वो दुआ में रहनुमाई करें। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। उस खुदावंद के शुक्रगुजारी करते हैं ना नसीबे हर बाप इस वक्त इस घड़ी के लिए खुदा पर के लिए खुदा की हिफाजत के लिए इस सुबह के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। खुदा इस वक्त मुझे अपने 5 साल का मजहब बख्शा, मुझे मौसम की सारी स्कीनियों से बचाते हुए खुदा देश को शर्मिंदा करते हुए खुदा फजल बख्शा। खुदा के हम तेरी रसूली में आए और तेरे नाम की इज्जत और जलाल हो के आपसे बड़े खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं जिंदगी के लिए, इन सांसों के लिए खुदा हर रोज़ खुदा हमारा बोझ उठाने के लिए खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तो अपने बालों में सच्चा और काबिल है। खुदा हर रोज़ हमारा बोझ उठाता है और हर रोज़ खुदा हमें सेव करता है और शुक्र करने का फजल बख्शता है। प्यार से बड़े खुदा इस वक्त के लिए खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदा नाम बना खुदा तमाम तुम्हारी बेटियों को खुदा तेरे कभी हाथों में देती है अपना हाथ बिता और खुदा अपनी बरकत से वाला मार करना खुदा तेरी मजूरी में गुजरा गुजारी करते हैं। आपकी मदद के लिए खुदा तेरा फजल चाहते हैं। दिन के लिए खुदा तेरी शुक्रगुजारी से बनाया खुदा तेरे बंदा के लिए देखे गहराइयों से खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। इस्लामी से खुदा अपने दरमियान पाक खुदा का गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करते हैं। इसी तरह खुदा ने तेरे सुनाने बेटे के साथ होना खुदा खुदा हमारी रहनुमाई के लिए खुदा ने चुना है। खुदा कौन सा और खुदा इसी तरह खुदा बेड़ा खुदा के हजूर में लाने का इसी तरह मुकाम करे तेरे हम सबके साथ होना खुदा की मदद में तेरे और संभालने रखना सब कुछ मांगते हैं आपके प्यारे बेटे आपके खुदा यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया। ज़बूर 122 की पहली आयत तक किस नाम को याद है? मैं कदम आओ यहोवा दे ਅਸੀਂ कितने बैठे हैं? खुदा दे। लिखा है कि खुदा खुशी से देने वालों को, ये सिर्फ हदिया ही नहीं है जो हमने खुशी से देना है, हमने टाइम भी खुशी से देना है और अपने होंठों की हम की कुर्बानियाँ भी खुशी से खुदा की हजूरी में पेश करने का है। तो बहनों के दिल में कोई गीत आ रहा होगा, हम वो गीत गाएं, मिल के गाएं। किसी के दिल में कोई गीत या ज़बूर आ रहा हो कि हम वो गीत या ज़बूर मिल के गाएं। रब साडा जोर है ते नारे साथी है खुदा है कदो हालेलुया। Saja,
آئیے جیسے پلوس کہتا ہے کہ میں اپنے زور بخشنے والے میں سب کچھ کر سکتا ہوں، آئیے اپنے زور بخشنے والے یسوع کی حضوری میں جھکے ہوئے اپنے آپ کو خداوند کے کلام کے لیے تیار کریں۔ پاک روح کو دعوت دیں گے کہ خدا پاک روح ہمارے سوچوں پر، ہمارے خیالوں پر، ہمارے دلوں پر قبضہ کر لیں، تاکہ آج کا کلام ہم سب کے لیے برکت کا سبب بنے۔ آج کے کلام کو سمجھنے اور قبول کرنے کی ہمیں توفیق بخشیے۔ ہیلیلویا، 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 خداوند کی تعریف، خداوند کی شکر گزاری۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ میں بوا جی سے گزارش کروں گا کہ دعا کریں گے خداوند کے کلام کے لیے۔ ہیلیلویا، ہاللویا، ہاللویا۔ خداوند کے بادشاہ کے بادشاہ پوری کائنات کے خداوند تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ آپ نے اپنی قوت بھیجی، ہمیں 6 بار کی پرستش کی، کیونکہ تیرے پرامن پر لکھا ہے کہ تم اپنا منہ کھول میں سے برکت کو سپار دے گا۔ خداوند تیرا شکر کریں، تیرے لوگوں نے تیرے حکم کو مانا ہے، تیرا شکر کریں۔ اب وہ لاڑی کام کے مویشی ہے، ہمارا خداوند یسوع مسیح ہمارے ساتھ کا نام کر تیرے خادم کو تیرے ہاتھ میں ہیں، تیرے کھول میں پا دیتے ہیں۔ تجھے آگے کاٹ اس کو پیچھے کر، آج اس میں ہو کر ہم کی کلام کرنا، آج وہ کلام دینا جو ہماری ضرورت ہے۔ آج کے کلام کی وسیلہ سے ہم برکت پیسہ رکھا تیرے بیٹے یسوع مسیح کے نام کو نیچے تیرا شکر کریں اور نیچے کو تیرے ہاتھ میں دینا۔ دعا کو سننا تے قبول کرتی ہے، کسی کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ آئیے آنکھوں کو باندھے رکھیں گے اور خداوند کے پاک روح کی حضوری کے لیے اس کی شکر گزاری کریں گے۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ اسے کہیں گے نہ سونا مانگوں نہ چاندی مانگوں،
हालेलुया। वो अपने वादा के मुताबिक अपने बेटे और बेटियों के दरमियान में उतरा है, वो मौजूद है। सब अपने अपने लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी कीजिए, सब अपने अपने लिए दुआ मांगिए, कलाम को मांगिए। हालेलुया। खुदावंद अपने कलाम को नाज़िल फरमाइए, उसे कहिए खुदावंद अपने कलाम को नाज़िल फरमाइए। खुदावंद अपने रूहुल कुद्दस की हाज़ुरी में अपने कलाम को समझने और कबूल करने की तौफीक बख्शिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदा की खादमा एवेंजलिस्ट समरीना इस्तवान हम सब की रहनुमाई करें। हालेलुया। कदूस कदूस यहोवा पाक खुदा, मैं आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ जिंदगी के लिए, जिंदगी की हर एक नेमत, बरकत, जिंदगी, सलामती के लिए, और सबसे बढ़कर खुदावंद आपके बड़े फजल के लिए कि हमें मौका दिया कि हम आपकी शुक्रगुजारी कर सके। खुदावंद खुदा तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ एक एक जान के लिए जिसको आपने खुदा आज ये हिम्मत ताकत दी कि वो आपके हुजूर में झुक जाए, आपको धन्यवाद कहे और आपको जय जयकार कर सके। ऐ खुदावंद खुदा, हमने आपकी प्रस्तिश की, आपकी प्रस्तिश करके खुदावंद हमने आपके नाम को जलाल दिया। मैं आपका शुक्र अदा करती हूँ। अब वक्त है कि हम खामोश होते हैं और ऐ खुदावंद सुनते हैं कि आप क्या फरमाते हो। खुदावंद खुदा, मैं आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ अच्छे कलाम के लिए। आज का कलाम जो खुदावंद खुदा इस सफेद जमीन पर बीज बोया जाए तो खुदावंद खुदा वो 100 गुना फल लाने का बाइस बने, और ऐ खुदावंद खुदा हम जिंदगियों में उस फल को इस्तेमाल कर सके। ऐ खुदावंद खुदा, मैं आपकी मिन्नत करती हूँ, हमें सुनने वाले कान दीजिएगा, समझने वाला दिल दीजिएगा, ताकि हम इस कलाम को समझें और अपनी जिंदगियों में लाकर ऐ खुदावंद आपके नाम को जला देने का बाइस बने। ऐ खुदावंद आपके खातिर को आपके हाथों में देती हूँ। आसमान के तरीके खोल कर बरकत देना, कभी घाटे आपके यीशु नाम से पूरे हो जाए, और जितनी देर आपका कलाम वो सुनाए ऐ खुदावंद आपका रूह कुद्दस छाया रहे, और ऐ खुदावंद आपके रूह कुद्दस के ज़ेरे साया वो खुदावंद खुदा कलाम की खिदमत तो कर सके। मैं आपका शुक्र अदा करती हूँ, दुआ मांगती हूँ आपके मीठे और जलाली नाम से, आमीन। हालेलुया। खुदावंद की तारीफ, खुदावंद की शुक्रगुजारी जिसने आज हम सब अजीजों को अपनी हजूरी में आने का ये फजल बख्शा कि हम सब बहन भाई मिलकर अपने खुदावंद के कलाम को सीख सके और इसके वसीला से बरकत को रिसीव कर सके। क्या बहनों में से किसी को पता है कि लास्ट जो फ्राइडे गुजरा है हमने कौन सा मजमून सीखा था? जो पिछला जुमा गुजरा है हमने कौन सा कलाम सीखा था? खुदा के साथ साथ चलना। जी जी, खुदा के साथ साथ चलना। हम सब कहते भी हैं और कोशिश भी करते हैं खुदावंद के साथ साथ चलने की। हमने कुछ बातें सीखी थी कि खुदा के साथ साथ चलने के लिए कौन सी जरूरी बातें हैं जो एक ईमानदार में होना जरूरी है। हमने नूह की कहानी को कुछ वक्त के लिए सीखा था और उसको ही हम आज रिपीट करेंगे और फिर थोड़ा सा आगे चलकर कलाम में सीखेंगे। पैदाइश की किताब उसका 6वां बाब और उसकी 8वीं आयत लिखा है, मगर नूह खुदावंद की नजर में मकबूल हुआ। ये एक खुदा के साथ साथ चलने वाले इंसान की खूबियों में से एक खूबी है। खुदा की नजर में वो मकबूल होता है। और हमने सीखा था कि खुदावंद की नजर में हमने मकबूल कैसे होना है। बहनों में से पता किसी को इल्म हो कि हमने क्या सीखा था इसके लिए कि खुदावंद की नजर में हम मकबूल कैसे हो सकते हैं? जी, हमने इसके लिए एक स्टोरी का थोड़ा सा रेफरेंस सीखा था, हाबल और काहिन की स्टोरी का। ठीक है, उसके लिए हमने पैदाइश 4वां बाब 7वीं आयत को देखा था कि खुदा ने कहा अगर तू भला करे तो क्या तू मकबूल ना होगा, और अगर तू भला ना करे तो गुनाह दरवाजे पर दबका बैठा है और तेरा मुश्ताक है। हम एक दूसरे के साथ भलाई करके खुदा की नजर में मकबूल हो सकते हैं। फिर इसके लिए हमने एक स्टोरी सीखी थी। एक आदमी जो यरू से यरूशलेम जा रहा था, रास्ते में वो डाकुओं ने उसको घेर लिया, मारा कूटा और उसको छोड़कर चले गए, भाग गए।
سب سے پہلے بندہ کون آیا تھا اس راستے سے؟ جی ایک کاہن، ایک پادری آیا تھا، اور جب اس نے دیکھا کہ یہ تو آدمی لہو میں نہا رہا ہے، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، اس کو ہیلپ کی ضرورت ہے، تو کلام میں لکھا ہے کہ وہ کترا کر کسی اور راستے سے آگے گزر گیا۔ اس کے بعد کون سا بندہ آیا تھا بھائی؟ لاوی آیا تھا۔ لاوی کس کو بولتے ہیں؟ جی جس کے ذمہ چرچ کی کوئی نہ کوئی خدمت ہو اس کو لاوی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لاوی آیا ہے، اور جب اس نے بھی دیکھا ہے یہ تو بندہ مدد کا محتاج ہے، اس کی ہیلپ کرنی پڑے گی، تو اس نے بھی اس کی ہیلپ نہیں کی، اس کے ساتھ بھلا نہیں کیا، بلکہ بلا کر کترا کر کسی اور راستے سے آگے گزر گیا۔ پھر تیسرے نمبر پر ایک بندہ آیا تھا، کون تھا وہ؟ سامری تھا، نیک سامری تھا، اور نیک سامری نے کیا کیا تھا؟ جی اس کی مرہم پٹی کی تھی، پھر اس کے لیے 2 دینار بھی اس ڈاکٹر کو دیے تھے کہ اس کی اجازت اپنی خبر جمع دینی کرو، جب میں دوبارہ آؤں گا تو جو اس سے زیادہ خرچ آئے گا میں تجھے واپس لوٹا دوں گا۔ پھر ہم اپنے ہدیہ نذرانے پیش کر کے خداوند کی نظر میں مقبول ہو سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد نوح کی زندگی میں ہم دوسرا پوائنٹ دیکھا تھا کہ نوح کا نسب نامہ یہ ہے، نوح کا نسب نامہ یہ ہے، نوح مرد راست باز۔ نمبر 2 سے خوبی کون سی ہے؟ راست باز۔ اور راست باز ہم کیسے بنتے ہیں؟ ہم نے یہ بھی سیکھا تھا، ہم نے یہ بھی سیکھا تھا کہ راست باز ہم کیسے بنے ہیں؟ جی بتائیں ذرا کیسے بنے ہیں؟ جی جب یسوع مسیح یوحنا کے پاس بپتسمہ لینے آئے تھے تو یوحنا یسوع مسیح کو یہ کہہ کر منع کرنے لگا کہ اے خداوند میں تو خود تجھ سے بپتسمہ لینے کا محتاج ہوں، لیکن یسوع نے کیا کہا تھا؟ اب تو ہونے دے، ہمیں ساری راست بازی ایسے پورا کرنا مناسب ہے، جب تک ہم بپتسمہ نہیں لیتے اتنی دیر تک ہم راست باز نہیں بن سکتے۔ یہ کلام کا فیصلہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے راست بازی کے کام سیکھے تھے، وہ کون کون سے کام ہے راست بازی کے؟ راست بازی کے کام کون کون سے ہیں بھائی؟ 3 کام ہم نے سیکھے تھے جی۔ خیرات تھی، نمبر 1 خیرات، پھر دعا، پھر روزہ۔ خیرات، روزہ اور دعا ترتیب کے ساتھ، نمبر 1 خیرات، پھر روزہ، پھر دعا۔ آج ہم دیکھیں گے اس کے آگے والا پوائنٹ لکھا ہے، نوح کا نسب نامہ یہ ہے کہ نوح مرد راست باز اور اپنے زمانہ کے لوگوں میں بے عیب تھا۔ کیا؟ بے عیب تھا۔ رات میں ایک فیملی میں بتا رہا تھا، جو یہ انگلی ہے نا یہ خطرناک ہے، جو اکیلی انگلی ہے نا یہ کسی کے عیب کو ظاہر کرتی ہے۔ لوگ فلاں بندہ کیوں جی انگلی ہوتی ہے اس بات میں، اے فلاں بھن نے کام کیتا ہے، ٹھیک ہے، اے فلاں بندہ نشئی ہے، اے انگلی جہی ہے ایک عیب دکھاتی ہے، لیکن جہاں اے پورا ہاتھ ہے اے عیب کجدا ہے۔ جتنے بڑے بڑے ہیں، کوئی بیٹا بیٹی سامنے آئے گا انہوں ہاتھ نہ پیار دے دے کہ انگلی نہ پیار دے دے، یہ برکت کا منجا ہے، برکت کا نشان ہے کہ جو پورا ہاتھ ہے یہ برکت کو ظاہر کرتا ہے۔ آپ کی طرف ہاتھ آنا چاہیے، انگلی نہیں آنی چاہیے، وجہ کہ انگلی عیب کو دکھاتی ہے، عیب ظاہر کرتی ہے کہ فلاں 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 میں یہ غلطیاں گستاخیاں یہ عیب ہیں۔ بے عیب کلام خدا میں سے آج ہم دیکھیں گے کہ جو بے عیب انسان ہیں ان کے ساتھ خدا کا برتاؤ کیسا رہا ہے۔ کلام خدا میں جو بے عیب انسان رہے ہیں ان کے ساتھ خدا کا رویہ کیسا رہا ہے۔ ایک حوالہ ہم دیکھیں گے، دانیل پہلا باب، دانیل پہلا باب۔ بہنوں کے لیے خدا کی شکر گزاری کی بائبل نہیں لے کے آتی کہ دانیل اس کا پہلا باب ہے، یہ ہم دیکھیں گے کلام خدا میں سے کہ بے عیب انسان لکھا ہے، وہ بے عیب جوان بلکہ خوبصورت اور حکمت میں ماہر اور ہر طرح سے دانشور اور صاحب علم ہوں، جن میں یہ لیاقت ہو کہ شاہی قصر میں کھڑے رہیں،
اور وہ ان کو کشتیوں کے علم اور ان کی زبانوں کی تعلیم دے. یہ جو حوالہ ہم نے دیکھا ہے یہ 4 جوان تھے. پہلے نمبر پر دانیل، صدرک، میشک اور عبدنغو. کتنے لوگ تھے؟ 4. پرانے عہد نامے میں یہ 4 جوان جن کے بارے میں کلام میں لکھا ہے کہ یہ بے عیب تھے. اور دیکھیے بے عیب انسانوں کے ساتھ خدا کا رویہ کیسا رہا ہے. بے عیب انسان خدا کی نظر میں مقبول ہوتا ہے، خدا کو پسند ہوتا ہے. صدرک، میشک اور عبدنغو، ان کی کہانی آپ سب کے سامنے ہے. جب وہ آگ کی بھٹی میں ڈالے گئے، کلام میں لکھا ہے کہ بادشاہ نے آگ کو 7 گنا زیادہ بڑھا دیا. اور آگے کلام میں لکھا ہے کہ ان تینوں خدا کے خادموں کو ڈالنے والے آدمی آگ میں جل کر بسم ہو گئے، جل گئے، سڑ گئے. لیکن یہ جو 3 انسان تھے جب آگ میں ڈالے گئے تو آگ ان کے لیے کیا بن گئی؟ گلزار بن گئی. آگ نے ان کو جلایا. وجہ کیا ہے؟ یہ کیا تھے؟ بے عیب تھے. ان کی مدد کے لیے، ان کی ہیلپ کے لیے خدا کا بیٹا خود آ گیا، اس آگ میں خود آ گیا. ان کے ساتھ خدا نے اپنا وعدہ پورا کیا کہ میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ساتھ رہتا ہوں. خدا کے ساتھ ساتھ چلنے والے انسانوں کی ہم خوبیاں دیکھ رہے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں. نمبر 1 وہ خدا کی نظر میں مقبول ہوتے ہیں، پھر وہ راست باز ہوتے ہیں، اور نمبر 3 وہ بے عیب ہوتے ہیں. اور بے عیب انسانوں کے ساتھ خدا کا برتاؤ کیسا رہا ہے. اور بادشاہ نے کہا میں جو چوتھے کو دیکھ رہا ہوں اس کی شکل کس جیسی ہے؟ جی اللہ زادہ، یعنی خدا کے بیٹے کی. تو خدا کے بیٹا کون ہے؟ یسوع مسیح خود آ گئے. اس آگ میں خدا کا بیٹا یسوع مسیح خود آ گیا. وجہ کیا تھی کہ یہ انسان کیسے تھے؟ بے عیب تھے. جب ہم بھی بے عیب ہوں گے، اگر کسی مشکل میں، کسی پریشانی میں گر جائیں گے تو یسوع مسیح خود ہماری ہیلپ کے لیے، مدد کے لیے ہمارے ساتھ آ جائیں گے. دیکھیے پلوس اور سلاس، پلوس اور سلاس آدھی رات کا وقت ہے، دعا کر رہے ہیں، گیت گا رہے ہیں، تو ان کے درمیان میں کون آ گیا تھا؟ یسوع مسیح خود آگے روح کی صورت میں. بیڑیاں کھل گئی، نیو ہل گئی، زنجیریں ٹوٹ گئیں. آج بھی جب ہم بے عیب ہوتے ہیں، بے عیب ہو کر زندگی گزارتے ہیں تو خدا ہر صورت میں، ہر حالات میں، ہر مشکل میں ہمیں سنبھالتا ہے. پھر اس کے بعد جو چوتھا بندہ ہے وہ دانیل کو زندہ شیروں کے مان میں ڈال دیا گیا تھا. سب کو پتا ہے شیروں نے اس کو نقصان دیا، شیروں نے سکھایا، شیروں کے منہ خدا نے کیا کر دیے؟ بند کر دیے. وجہ کیا تھی کہ دانیل کیا تھا؟ بے عیب تھا. جب ہم بھی بے عیب ہوتے ہیں، خدا کی نظر میں بے گناہ ہوتے ہیں، تو خدا ہمیں بھی ہر مشکل سے، ہر پریشانی سے، ہر دکھ سے، ہر تکلیف سے بچانے کی قدرت اور طاقت رکھتا ہے. بے عیب. اور پھر ایک اور ہم نئے عہد نامہ میں کریکٹر کو دیکھیں گے کہ جب ہم بے عیب ہوتے ہیں تو خدا کیسی کیسی برکتیں ہماری زندگی میں لے کے آتا ہے. لوکا کے انجیل پہلا باب ہے، 6 آیت ہے، اور لکھا ہے زکریا اور الشبا کے بارے میں یہ حوالہ ہے. لکھا ہے اور وہ دونوں خدا کے حضور راست باز اور خداوند کے سب احکاموں قوانین پر بے عیب چلنے والے تھے. کون بولا؟ زکریا اور الشبا. اور ان کا جو بیٹا پیدا ہوا اس کا نام بتا سکتے ہیں؟ یوحنا نبی پیدا ہوا ہے. اور خدا نے اپنے لوگوں کو بیٹا دیا بھی ہے، تو وہ کون سا دیا ہے؟ نبی دیا ہے. اور دیکھیے اتنا بڑا فضل، اور اسی نبی کے پاس یسوع مسیح آئے ہیں بپتسمہ لینے کے لیے. اتنی برکت. اور جب یوحنا سے یسوع مسیح بپتسمہ لینے آئے ہوں گے تو کیا لوگ زکریا اور الشبا کو یاد نہ کرتے ہوں گے یہ کس کا بیٹا ہے؟ بچہ آج کل اچھے نمبر لوے تو ماں باپ لوگ یاد نہیں کرتے. کیوں جی؟ لو جی فلانا منڈا فرسٹ آیا جی، فلانا منڈا سیکنڈ آیا جی، نہیں یاد کرتے. تو کی کہتے تو زکریا الشبا کو لوگ یاد نہیں کرتے ہوں گے. کہتے ہوں گے کیا بات ہے بھائی، ماں باپ نے جنم دیا ہے تو اچھے نبی کو دیا ہے، اور اتنا بڑا فضل کہ اس کے پاس یسوع مسیح خود آئے ہیں بپتسمہ لینے کے. تو بہنوں بھائیوں بات یہ ہے
کہ بے عیب ہو کر خدا کی نظر میں چلنا ایک بہت بڑا استحقاق رکھتا ہے، ایک بہت بڑا عزت اور فضل رکھتا ہے. اس لیے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ نمبر 1 خدا کی نظر میں مقبول ہوں، نمبر 2 راست باز ہوں، اور نمبر 3 بے عیب ہو کر خدا کے ساتھ ساتھ چلیں. خدا کے ساتھ ہم چل تو رہے ہیں، لیکن کیا ہمیں یہ خوبیاں ہیں؟ پھر لاسٹ میں بات یہ ہے، جب طوفان آیا نوح کے دور میں تو خدا نے نوح کو کہا تھا، نوح تو کشتی بنا. ابھی طوفان آیا نہیں ہے، خدا نے صرف حکم دیا ہے. تو نوح نے کیا کیا ہے؟ کشتی بنائی ہے کہ نہیں بنائی؟ اس نے اسی دن سے اس کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا ہے. نوح نے یہ نہیں کہا خداوند طوفان کب آئے گا، آئے گا بھی کہ نہیں، طوفان آئے گا ہوگا کیا. نوح نے کوئی بھی سوال نہیں کیا. اور ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، جب ہم کو کوئی خدا حکم دے تو ہمیں بھی کوئی سوال جواب نہیں کرنا، بلکہ وفاداری سے، فرما برداری سے، یس سر جو آپ نے کہہ دیا ہے اس کے اوپر ہمارا عمل، اسی دن سے اس کے اوپر کام کرنا شروع کریں. اگر خدا کہتا ہے کہ تو دعا کر، دعا کرنا شروع کریں. اگر خدا کہتا ہے کہ تو فلاں کی ہیلپ کر، ہیلپ کرنا شروع کر دینا. لکھا ہے جو بلائی کرنا جانتا ہے اور بلائی نہیں کرتا یہ اس کے لیے کیا ہے؟ بدی ہے. اگر ہم بلائی کرنا جانتے ہیں، ہمارے پاس وسائل بھی ہیں، تو ہمیں بلائی کرنے کے لیے خدا نے فضل دیا ہے تو ہمیں بلائی کرنی چاہیے. تو پھر ہم سب نے راست باز کا عمل پورا کیا ہوا ہے، ہم راست باز ہیں. اور تیسری بات ہے بے عیب ہونا. جب تک ہم کلام خدا کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، خدا کے کلام کو روز سنتے نہیں، پڑھتے نہیں، اس کی حضوری میں جھکتے نہیں، ہم بے عیب ہو سکتے نہیں ہیں. کیونکہ دنیا گناہ سے بھری ہوئی ہے، کہیں نہ کہیں بندہ گناہ کر جاتا ہے. اور لکھا ہے میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں تاکہ تیرے خلاف کلام دل جو ہوگا تو گناہ نہ کریں گے. یہ کلام نو سننا ہی نہیں، کلام نو پڑھنا ہی نہیں، کلام نو دل چ رکھنا ہی نہیں، تو پھر گناہ تو بعد رہ سکتے ہیں. ابلیس کے ہر ٹائم جانتا ہے اب تمہارا مخالف ابلیس ببر شیر کی طرح داڑتا ہے کہ وہ موقع تلاش کرتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے کسی موقع پر تم کو پھاڑ ڈالے. وہ ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ ہمیں مختلف حادثات میں پھنسانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن یہ میرے اور آپ کے یسوع کا فضل ہے کہ ہم اس کے فضل میں چھپے ہوئے اس کی پرستش اور اس کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، اس کے ڈر اور خوف میں رہتے ہوئے اس کی شکر گزاری میں کھوئے رہتے ہیں. یہ اس کا فضل ہے. آج ہم نے کتنی باتیں سیکھی ہیں؟ کون ریپیٹ کرے گا؟ نوح کیسا تھا؟ نمبر 1 خدا کی نظر میں کیا تھا، نمبر 2 وہ راست، نمبر 3 بے عیب تھا. پھر وہ خدا کے ساتھ ساتھ جب طوفان آیا تو خدا نے اس کو کیا کہا تھا، تو کشتی میں پورے خاندان سمیت. جب اوپر سے بھی بارش ہے، نیچے سے زمین کے سوتے پھوٹ نکلے، نیچے سے بھی پانی اوپر آ رہا ہے، تو کشتی کدھر جا رہی تھی؟ تیر رہی تھی، یعنی آسمان کی طرف جا رہی تھی. خدا نے ان کو بچا لیا. جب ہماری زندگی میں ایسی خوبیاں ہوں گی، اگر کوئی طوفان آ جاتا ہے، اور طوفان آنے والے ہیں، ٹھیک ہے، اور آ بھی رہے ہیں، مشکلوں کے، مصیبتوں کے، پریشانیوں کے، بے روزگاری کے، گھروں میں لڑائی جھگڑے، تفرقے، بدعتیں، ہر طرف طوفان ہی طوفان نظر آ رہے ہیں. اگر ہماری زندگی میں کوئی ایسا طوفان آ جاتا ہے تو پھر ہم بھی نوح کی طرح بچائے جائیں گے. ہیلیلویا. تو ہم نے کیسی زندگی گزارنی ہے؟ خدا کی نظر میں مقبول ہونا ہے. نمبر 2 راست باز بننا ہے. نمبر 3 بے عیب، اور پھر اس کے بعد خدا کے ساتھ ساتھ وفاداری سے چلنا ہے. یہ ہے ایک ایماندار کی زندگی کی خوبیاں جو نوح میں تھیں، اور نوح مرد راست باز. ہیلیلویا. خداوند ہم سب کو اپنے کلام کے مطابق زندگیاں گزارنے کا فضل بخشے. آئیے دعا کریں گے اور خداوند کی شکر گزاری کریں گے، خداوند کے نام کو جلال دیں گے جس نے آج ہمیں اپنی حضوری میں آنے کا فضل بخشا ہے، اپنے کلام کو سننے کا موقع دیا ہے کہ ہم اس کے کلام کو سن سکیں، اس کی حضوری میں پرستش کر سکیں، اس کی حضوری میں شکر گزاری کر سکیں. ہیلیلویا. ہیلیلویا. یہ لاسٹ دعا میں پاسٹر رفیق صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اس دعا میں ہم سب کی رہنمائی کریں.
यस खुदा मुताबिक और तमाम हमारे बरकत फरमा तुझे पसंद आ जाए और मेरा मांगना तेरे हजूर मकबूल है। जितने लोग तेरे हजूर में मौजूद हैं सब तेरा शुक्र करते हैं जो अपनी मौजूदी शामिल से भी तो रहमत के नाम से उठना आज की परिस्थिति को भूल होगा और आगे बढ़ने का गहरा हमारी दुआएं सुनो जवाब अपने खालिद को करके देना कोई जवानी की हकारत न करे और गहरे में ले चल ताकि लोगों को तेरे पास लाने का वसीला रह सके इसके वसीले से लोग निजात पाए जिनके अल्लाह तेरा शुक्र करके इस मीटिंग की आजादी सारी रहे इस मीटिंग में बढ़ोतरी करो और लोग प्यार का फर्क पाएगा ज्ञानों को करके दे आज इकलाम का मोल कर दे लोगों के परवान चढ़े 60 और 100 गुना आमीन। कुरान लिखा है लिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाएगा। बाजी तो गाना कर लेते हैं उसमें हम खुदा के साथ उसको वापस बुलाएंगे।
सब बहनें सब भाई मिलकर खुदावंद की तारीफ करेंगे, खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे। अब वक्त है कि जैसी भी आपकी ज़रूरियात हैं उन सब को खुदावंद अपने इलाही प्यार से पूरा करें। जैसे जैसे आपके दिल की मुरादें हैं यीशु उन तमाम मुरादों को पूरा कर। खुदावंद की तारीफ, खुदावंद की शुक्रगुजारी कीजिए। आइए सब आज़ादी से, खुशी से अपने कदमों में खड़े होंगे और खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। खुदावंद की तमजीद करके हमारा संता बारा संतारा सिकारा मंता बारा सकारा। हालेलुया। जो भी आपकी ज़रूरियात हैं आपने उनका नाम लेना है। जो भी घरों में परेशानियां हैं आपने उनका नाम लेकर यीशु के नाम से उनको डांटना है। अब वक्त है कि खुदावंद आपकी हर तरह की दुआ को सुने और उनका जवाब दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब तक आप किसी परेशानी को डांटते नहीं तो परेशानी आपकी जिंदगी से जाती नहीं है। उस परेशानी को डांटिए, उस बरकत का नाम लीजिए जिसको आज आप खुदावंद के हुजूर में रखने आए हैं। खुदावंद आपकी हर तरह की बरकत आपकी जिंदगी में लाने की कुदरत और इख्तियार रखने वाला खुदा आज इस वक्त हमारे दरमियान में मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आता है तो 120 की जमात बदिलो जान से दुआ करती है और खुदावंद का अबर छा जाता है। जब पतरस कैद खाना में था तो कलीसिया बदिलो जान से दुआ कर रही थी। आज वक्त है कि हम बदिलो जान से दुआ करें। अपनी आवाजों को अपने यीशु के सामने पेश कर दीजिए, अपने होंठों को खोलिए, जुबानों को खोलिए और अपने यीशु की शुक्रगुजारी करें। इधर उधर नहीं, अपने यीशु को देखिए। एक दूसरे से नहीं, अपने यीशु से बात कीजिए। वो आपकी आवाज को सुनता है, वो आपसे बात करना चाहता है। वो फरमाता है, बता मेरी बेटी, बोल मेरी बेटी, मैं तेरे लिए क्या करूं। आप अपने होंठों को खोलिए, अपनी जुबानों को खोलिए, कहिए खुदावंद मुझे इस चीज की जरूरत है। उसे बताइए कि खुदावंद मुझे इस चीज की जरूरत है। वो आपकी हर तरह की जरूरियात को पूरा करने के लिए उतरा हुआ है। हालेलुया। खुदावंद जलाल के बादशाह आज के सारे वक्त के लिए, आज की आपकी हजूरी के लिए, आपके पाक मस्सा के लिए, आज की इस खूबसूरत जलाल के बादशाह इबादत के लिए जो आपने हमें करने को ये टाइम दिया, वक्त दिया कि हम आपकी हजूरी में आके अपने दिल के नजरानों को पेश कर सकें, इसके लिए हमारा दिल बड़े शुक्रगुजारी से भरा है। इन तमाम बहनों के लिए बरकत मांगते हैं, सलामती, ताजगी, बहाली, खुशहाली मांगते हैं। इनकी जिंदगी में खुदावंद आपका कलाम पूरा हो। आपने फरमाया, देख मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक के काम के मुवाफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। खुदावंद हमें ऐसे काम करने की तौफीक बख्शिए कि वो अजर जो आप देने आ रहे हो हम उसके हकदार ठहर सकें। खुदावंद इन तमाम की जिंदगी में आपका जलाल जाहिर हो। जैसी जैसी दुआएं इन्होंने आपकी हजूरी में रखी और मांगी है, मैं आपके खादिम होते हुए यीशु के नाम से इनकी शिफायत करता हूँ। वो तमाम ख्वाहिशें पूरी हो जाएं। ये गवाहियां दें कि यीशु ने हमें ब्लेस किया है, यीशु ने हमें बरकत दी है। और अगर घरों में कोई परेशानी है, यीशु के नाम से परेशानी को पैदा करने वाली तमाम तस्वीरों को डांटते हैं, हुक्म देते हैं कि हर तरह के नापाक असरात को छोड़ जाए, हर तरह की लानत यीशु के नाम से बरकत में बदल जाए। और खुदावंद आपके लोग, आपकी बेटियां ये गवाही दें कि यीशु ने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। जो इनकी जिंदगी में रुके हुए काम हैं यीशु के नाम से बहाल हो जाए, रुकी हुई बरकतें यीशु के नाम से इनकी जिंदगी में बहाल हो जाएं और इनकी जिंदगी में हमेशा यीशु आपका जलाल जाहिर होता रहे। इनकी जिंदगी में खुदावंद आपका कलाम पूरा होता रहे। इनकी जिंदगी में खुदावंद आप और कसरत से जुम्बश करें। आप इनकी जिंदगी में हर तरह के बंधनों को, जुओं को तोड़ दे, खोल दे और इनकी जिंदगी में हमेशा बरकतें आती रहे। जलाल के बादशाह हमें अपने साथ इस तरह चलना सिखाइए जैसा नूह चलता था। वो आपकी नजर में मकबूल था, वो आपकी नजर में रास्तबाज था, वो आपकी नजर में बेऐब था और वो वफादारी से, ईमानदारी से आपके साथ साथ चलता रहा। खुदावंद हमें इस तरह की जिंदगी अपने साथ गुजारने का फजल बख्शिए। हमारा ईमान है
ہمارا یقین ہے خداوند آپ نے دعا کو سنا ہے. ان تمام ہدیہ جات کے لیے جو آپ کے لوگوں نے آپ کو دیے ہیں آپ نے خود فرمایا دیا کرو تاکہ تمہیں بھی دیا جائے گا. آپ کے بیٹے اور بیٹیوں نے خوشی سے جو ہدیہ جات پیش کیے ہیں میں آپ کے خادم ہوتے ہوئے آپ سے التماس کرتا ہوں میں 20 گنا نہیں 60 گنا نہیں بلکہ 100 گنا ان کے لیے برکت کی دعا مانگتا ہوں. ان کی زندگیوں میں ہمیشہ برکت آتی رہے. ان کی زندگی میں ہمیشہ کلام پورا ہوتا رہے. پاک روح ان کو لیڈ کرتا رہے اور کسی موڑ پر خداوند ہم آپ سے دور نہ ہو بلکہ ہماری زندگی کا گزرنے والا ایک ایک پل آپ کی مرضی کے مطابق اور آپ کے نزدیکی کا سبب ٹھہرے. ہماری دعا کو سنیے اور قبول فرمائیے. یہ سب کچھ دعا خدا باپ کے پیارے بیٹے یسوع مسیح ناصری کے نام سے مانگتے ہیں. آئیے وہی دعا جو میرے اور آپ کی یسوع نے ہمیں سکھایا. اے ہمارے آپ کا نام آپ کی بادشاہی آپ کی مرضی جیسی آسمان میں پوری ہوتی ہے زمین میں بھی ہو. ہمارے روز روٹی آج ہمیں دیجیے جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو قرض معاف کرتے ہیں آپ بھی ہمارے قرض معاف کیجیے. ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دیجیے بلکہ برائی سے بچائیے کیونکہ بادشاہی قدرت اور جلال ہمیشہ آپ کی ہیں. آمین. خدا میں خادم پاسٹر رفیق مسیح دے. ہمارے خدا میں یسوع مسیح کا فضل خدا باپ کی محبت اور اس کی پاکیزگی کی بندوں دے اور آپ حج جماعت کے ساتھ